اب آپ دیکھیے، اگر آپ نے اپنے اندر کے ایمان کو نہیں چھیڑا، اگر آپ ایمان میں بڑھنا شروع نہیں ہوئے، اگر آپ نے خدا سے آج تک یہ دعا ہی نہیں کی ہے کہ خدا میرے اندر ایمان کو پیدا کر، ایمان کو بڑھا، میں ایمان میں بڑھنا، ترقی کرنا چاہتا ہوں، تو جو ابلیس کے جلتے ہوئے تیر ہیں، آپ تو ان سے دن رات چھلنی ہو رہے ہیں اور آپ مرنے کے عین قریب ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہمارے کان تیری آواز سننے کے مشتاق ہیں، ہمارے کان کھلے ہیں کہ تیرا کلام ہمارے کانوں سے ہو کے ہمارے دلوں میں گھر کر لے، ہمارے دلوں میں جڑ پکڑ لے، اور اب سے آگے کو ہم خدا آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان پر چلنا شروع کر دے۔ ہاللیلویہ! ہم ایمان پر چلیں گے، 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 ہم ایمان پر چلیں گے۔ ہاللیلویہ! ہم ایمان پر چلیں گے، ہم ایمان پر چلیں گے۔ ہاللیلویہ! ہم ایمان پر چلیں گے۔ اے باپ، تیرا کلام نازل ہو، ہمارے دلوں میں گھر کرے، ہماری روحوں کو جھنجھوڑ دے خدا، ہم اپنے اصل مقام پر آ جائیں تیرے کلام کے وسیلہ سے خدا، تیرے کلام کے وسیلہ سے۔ خدا کے روح، میں اپنے آپ کو پورے طور پر تیرے سپرد کرتا ہوں، میری مدد کر، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خدا کلام کرنے کو جا رہا ہے۔ ہاللیلویہ! یس 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 یس، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ جو کوئی بیٹھا ہے اسے سہارا دے کر کھڑا کیجئے، اگر بچے بھی بیٹھے ہیں انہیں کلام کا ادب سکھائیے۔ ہم کلام خدا کے احترام میں، تعظیم میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور ہم سب مل کر کلام خدا کی تلاوت کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کے نام کا خط 11واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ پیدائش کی کتاب سے اگلی کتاب ہے عبرانیوں کے نام کا خط۔ مکاشفہ سے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو آپ کو عبرانیوں کا خط مل جائے گا۔ الٹ ہو گیا کام، کئی ابھی تک پیدائش میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عبرانیوں کے نام کا خط 11واں باب پہلی آیت، یوں لکھا ہے، سب مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور ایمان کی افزائش کا باعث ٹھہرے، آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ دائیں اور بائیں دونوں اطراف کے لوگوں سے کہیے، جن کے بدن سے بو آ رہی ہے ان کو بھی کہیے، اور جنہوں نے پرفیوم لگایا ہے ان کو بھی کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے، آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو آج پہلی بار اس رفاقت میں آئے ہیں، اگر زحمت کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے دوبارہ تو ہم کچھ تالیاں بجا کے یہی کر سکتے ہیں، آپ کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ ہم لیونگ برانچ چرچ میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ اگر آپ کہیں اور نہیں جا رہے ہیں تو اس کلیسیا کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ پچھلا سنڈے یاد ہے، آج بھی خدا وہی ہے، خدا وہی ہے، خادم فرق ہے، کلام وہی ہے، ہاللیلویہ۔ روح القدس وہی ہے۔ پچھلے کافی عرصہ سے یہ چیز اندر چل رہی تھی کہ ایمان کے تعلق سے کلام کو بنیاد بنا کے تعلیمی سلسلہ شروع کیا جائے۔ بہت بار ہم خدا پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن ہم ایمان میں افزائش نہیں کرتے ہیں۔ ہم ایمان لے آتے ہیں
جتنے ایماندار ہیں مسیح پر ایمان لائے ہیں آپ لوگ، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ایمان میں ترقی نہیں کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا افسوس ہوگا کہ ایک مرد اور ایک عورت کا بیاہ ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو قربت میں جان نہ سکیں، ایک دوسرے کی پوری شخصیت کو پہچان نہ سکیں، وہ ایک دوسرے کو اندر سے کھول نہ سکیں کہ تیرے اندر میرے لیے کیا ہے اور میرے اندر تیرے لیے کیا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب وہ مرد اور عورت دونوں ایک ہو جائیں گے، ایک چھت پہ رہنا شروع کر دیں گے، چھت کے نیچے، اور ایک دوسرے کو ان پرسن یعنی شخصی طور پر جاننا شروع کر دیں گے۔ یعنی یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں ایک نہ ہو جائیں۔ آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے، آپ ایک دوسرے کی عادتوں کو سمجھیں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ یہ شخص کہاں مضبوط ہے اور یہ شخص کہاں کمزور ہے۔ اسی طرح وہ شخص آپ کے بارے میں سمجھے گا، جانے گا کہ آپ کن ایریاز میں مضبوط ہیں، کن ایریاز میں کمزور ہیں۔ میں چرچ آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، جب تک ایمان لانے کے بعد آپ یسوع مسیح کے ساتھ ایک نہیں ہوں گے، آپ کی کمزوریاں، آپ کی نالائکیاں، آپ کی بے وقوفیاں ظاہر نہیں ہوں گی، اور مسیح ان ایریاز میں آپ کو سٹرینتھن نہیں کرے گا، مضبوط نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے خداوند پر اپنی کمزوریاں، اپنے بشری گھاٹے ظاہر ہی نہیں کیے۔ ایمان بڑھانا ہے تو آپ کو مسیح کے ساتھ ایک ہونا پڑے گا۔ ہاللیلویہ۔ ایمان بڑھانا ہے تو آپ کو یسوع کے ساتھ ایک ہونا پڑے گا، اس کے ساتھ پرائیویٹ ٹائم گزارنا پڑے گا۔ جب تک آپ مسیح کے ساتھ پرائیویٹ ٹائم نہیں گزاریں گے، آپ کی زندگی میں روحانی افزائش نہیں ہوگی۔ یہ وجہ ہے ہم ایمان تو لے آئے، لیکن ہم نے ایمان میں افزائش نہیں کی، ترقی نہیں کی ہے۔ اب میں حیران ہوں، شاگردوں نے یسوع مسیح سے یہ کہا ہے کہ خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا۔ کیوں کہا؟ ان لوگوں نے نہیں کہا جو صبح و شام آتے تھے، یسوع سے شفائیں لیتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، ملتے تھے۔ ان لوگوں نے نہیں کہا جو یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا یسوع سے کہ ہمارے ایمان کو بڑھا، جو یسوع کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ فرق ہے یسوع کے پیچھے چلنے میں اور یسوع کے ساتھ رہنے میں۔ آپ یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں، برا وہ بھی نہیں ہے، کم از کم سیدھی راہ پر ہیں، لیکن آپ اس پیکج کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں جو پیکج یسوع مسیح کے ساتھ رہنے میں ہے۔ شاگرد ساتھ رہ رہے ہیں، وہ لکھا ہے اس نے انہیں بلایا تاکہ اس کے ساتھ رہیں۔ ساتھ رہیں۔ بلائے ہوئے بہت سے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ جو پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی برائی نہیں ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، ٹھیک راہ پر ہیں، لیکن آپ مسیح کو پورے طور پر اپنی زندگی میں لیں۔ خدا یہ چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آپ تب تک ایمان میں افزائش، ایمان میں گرو نہیں کر سکتے جب تک آپ مسیح کے ساتھ انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں یعنی انتہائی قربت میں نہیں آ جاتے۔ آپ اپنے ایمان میں گرو۔ شاگردوں کو کیسے پتا چلا کہ ان کا ایمان کم ہے؟ وہ مسیح کے سنیے، پیمانہ جو ہے نا وہ یسوع مسیح ہے۔ فرق ہو سکتا ہے، ہمارے بشری گھاٹوں کو ظاہر وہ کر سکتا ہے، رائٹ؟ مجھے ایک ریویلیشن ملا ہے، پیمانہ یا آئینہ۔ میں میسج تیار کر رہا ہوں، پاورفل میسج ہوگا کہ ہم نے پیمانہ اٹھا رکھا ہے، ہم تول رہے ہیں۔ نہیں، پیمانہ اٹھانا میرا کام نہیں ہے،
آئینہ اٹھانا میرا کام ہے. میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کس پانی میں ہوں, میں کس مقام پہ ہوں, اور اپنے آپ کو میں درست کروں. پیمانہ کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. کس سے کہا تھا اس نے؟ نبوکت نظر سے. تو تولا گیا, اور تو تول کون سکتا ہے؟ میں نہیں تول سکتا. میں کسی کو ڈاؤن گریڈ یا اپ گریڈ نہیں کر سکتا اپنے احساسات یا اپنے ایموشنز کی بنیاد پر. پرکھنا کس کا کام ہے؟ خدا کا. اور وہی پرکھے. پیمانہ اسی کے ہاتھ میں رہے. میرے ہاتھ میں پیمانہ نہیں, میرے ہاتھ میں آئینہ آئے, تاکہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں, اپنے آپ کو پرکھ سکوں. پیمانہ جو ہے نا وہ خدا کے پاس ہے. جیسے جیسے آپ خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے, آپ کو اپنے بشری گھاٹے, اپنی پرابلمز, اپنے ایشوز, اپنے شارٹ فالز, ہر ایک چیز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ خدا کی روشنی آپ پر پڑنا شروع ہو جائے گی, اور آپ کو اپنی کمزوریاں نظر آئیں گی. مسیح کے ساتھ وقت گزاریے, آپ کے اندر احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. میں ایمان میں کمزور ہوں, میں دعا میں کمزور ہوں, میری بائبل سٹڈی نہیں ہے, میرا رویہ میرے بھائی میری بہن کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. روح القدس آپ کو کنوکٹ کرنا شروع کر دے گا جب آپ خدا کے ساتھ. لیکن میں سکھانا یہ چاہ رہا ہوں, جب آپ خدا کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ کی کمیوں کمزوریوں کو آپ پر ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے, اور آپ اس کے لیے معافی مانگیے. آپ کی دعائیں, آپ کی ریاضت کچھ کام نہیں آئے گی. معاف کیجئے, معافی مانگیے. جو اسماعیل کی ایک بڑی خوبصورت کتاب تھی, اس کا ٹائٹل تھا اپنے آپ کو معاف کیجئے, اپنے آپ پر احسان کیجئے. اوئے ہوئے ہوئے, اپنے آپ پر احسان کیجئے, اپنے آپ کو معاف کیجئے. نہ ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں, نہ اپنے آپ کو. تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں گے. ہیلیلویا. آج جو خاص ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان میں ترقی کرنی ہے. بہت بار کلیسیائیں جو ہیں وہ خدا کے خادموں کو ڈسکس کرتی رہتی ہے اپنے گھروں میں. پادری صاحب دا پتہ ہی پہلے تے پتہ ہی ہونا. پچھلے 15 سال پہلے انہوں نے سائیکل پہ کام شروع کیا تھا. اب خدا نے اگر انہیں کرولا دے دی ہے تو آپ شکر کیجئے خدا کا کہ خدا نے اپنے بندہ پر رحم کیا ہے اور اپنے بندہ کو اپ گریڈ کر رہا ہے. ہم یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ساڈے کو نہیں ایتھوں نکلے نے ایتھے ہی ہوندے سن, ساڈے ہی ایتھے گوانڈ چ ہوندے سن, پتہ ہی انہاں دا. آپ کو ان کا پتہ ہے, لیکن آپ کو اس جنگ کا, اس روحانی وارفیئر کا نہیں پتا جسے ہر روز وہ رات کو دوپہر صبح گھٹنوں کے بل لڑتا ہے اور خدا سے کہتا ہے خدا میرے ایمان کو بڑھا. بائبل میں تو لکھا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے, تو پھر آپ کس منہ سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ پادری صاحب بہت اتنے چلے گئے نے, چرچ اوتھے دا اوتھے ہی ہے. تے خدا تیرا بھی پیو وے, جاؤ دے کول مانگو, دے کولوں دے گا. انہیں کیا سی مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. وہاں یہ تو نہیں لکھا کہ پادری مانگیں گے تو انہیں دیا جائے گا اور چرچ مانگے گا تو انہیں نہیں دیا جائے گا. یہ لکھا ہے. جو سنیے, جو جتنی محنت کرے گا اتنا اجر پائے گا. یہ فارمولا ہے, یہ دنیاوی فارمولا بھی ہے اور روحانی عالم میں بھی یہی ہے. بائبل ہی میں لکھا ہے محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتا ہے. تو اگر ایک خادم, ایک ایماندار جدوجہد کر رہا ہے, جنگ کر رہا ہے, روحانی جنگ میں فتح سے بڑھ کے غلبہ پا رہا ہے, تو آپ اس کی برکتوں کو دیکھ کر جلنا مت شروع کیجئے. آپ اس کے پاس جائیے
اس کے ساتھ بیٹھیے، اس سے کہیے، اس سے پوچھیے بھائی بہن یہ سب کچھ، یہ جو بدلاؤ آیا ہے، یہ جو چینج ہے، یہ جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں آپ پہ، ان کا سبب بتائیے کیا ہے، یہ کس طرح آپ کو ملی ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو کچھ انہوں نے خدا کی فرما برداری اور کلام کی فرما برداری کے تعلق سے سیکھا ہے، آپ بھی انہی لائنوں پہ چلنا شروع کر دیجئے۔ خدا کسے دا طرفدار نہیں ہے جے خدا نے انہوں برکتاں دیتیاں نے اپنے وعدیاں چ سچا ہے۔ خدا توانوں بھی برکتاں دے گا۔ بلند آواز نہ کوئی ہوئے جڑا کبے آمین۔ لوگوں کو ڈسکس نہ کریں، اپنے گھاٹے دیکھیں، اپنی کمیاں تلاش کریں۔ میں کوئی پیمانہ نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیمانہ نہیں۔ 5 سال پہلے دے تھے سن، ہون اوتھے گیا ہے بندہ۔ خدا کی شکر گزاری کر اور برکت دے، اور ساتھ خدا کا طالب ہو، خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیجئے، ریلیشن شپ ڈیولپ کیجئے خدا کے ساتھ۔ کہیے شاگردوں کی طرح کہیے خدا سے، خداوند خداوند میرے ایمان کو۔ اچھا، بہت ساری چیزیں کھلتی نہیں ہیں، بہت سارے دروازے کھلتے نہیں ہیں جب تک آپ ایمان کو بیچ میں نہیں لاتے ہیں۔ دروازے بند ہیں، آسمان بند ہے، برکتیں رکی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ لیکن اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اٹس اے پروف۔ یہ ثبوت ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن وہ چیزیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ وہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اندیکھی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کا ثبوت کیا ہے؟ ایمان ثبوت ہے اس کا۔ کیسے وہ چیزیں مل جائیں گی؟ وہ چیزیں انفولڈ کیسے ہوں گی؟ وہ چیزیں کیسے نظر آنا شروع ہو جائیں گی؟ ایمان سے۔ ایمان سے۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے ایمان کی قدرت یعنی ایمان کی طاقت کو انسانوں کے لیے کثرت سے فراہم کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ تھوڑا نہیں ہے، قدرت ہے اس میں، کثرت ہے، ابنڈنس ہے اس میں، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اسے آپ جتنا چاہے آپ اسے گرو کر سکتے ہیں، اس میں افزائش کر سکتے ہیں، اور آپ دنیا کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں۔ ہم اکثر شکوہ کرتے ہیں نا کہ اسی پاکستان چ سیف نہیں ہے گئے، پاکستان چ حالت ساڑی بہت بری ہے جی۔ کوئی جب یہ جڑا والا معاملہ ہوا ہے، میں نے بڑے خادموں کو سنا فیس بک پہ، انہوں نے جی امریکہ کو جہاز بھجوائے اور ہمیں یہاں سے نکال کے لے جائے۔ اپنے منہ تے اپنے گلاں تے چونڈی وڈ تے اس نیند چو بیدار ہو، اے خواب ویکھنا چھڈ، اے زمین ہے، اے میدان ہے، اے گھوڑا ہے، ایتھے جنگ کر، ایتھے محنت کر تے اپنا ایک مقام بنا۔ خدا جو امریکہ میں ہے وہی خدا یہاں بھی ہے۔ محنت نہیں کر رہے ہیں، نہ جسمانی طور پہ نہ روحانی طور پہ۔ ہم خلا چاہتے ہیں، اسکیپ چاہتے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے اس سچویشن سے بس ہم کسی طرح نکل جائیں۔ ہم رات کو سوئیں تو ہم ڈسکے میں ہوں، جب آنکھ کھلے تو ہم یو ایس اے میں ہوں۔ کوئی انج دا موزدہ ہو جائے نا، امریکہ جہاز بھیجے تے سارے سائیاں نو ایتھوں کڈ کے لے جائے۔ پاکستان ہی میں رہ کے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں پرابلمز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں ایشوز نہیں ہیں، پرابلمز نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن دنیا کا کوئی ایسا کونا بتا دے جہاں پرابلمز نہیں ہیں۔ پرابلمز ہیں، تکلیفیں فرق ہیں، لیکن تکلیفیں ہیں۔ دبئی میں کہتے ہیں کرائم ریٹ 0 ہے، لیکن وہاں پر
اتنے لوگ وہاں خودکشی کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. لیکن دبئی کی جو انٹرنیٹ پہ تصویریں اور ویڈیوز آتی ہیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں یار سب کچھ بیچ کے وہاں سیٹل ہو جاؤں. یہاں پر خدا کا شکر پاکستان میں خودکشی بہت کم ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن وہاں پر, اور وہ پادری صاحب بھی مجھے بتا, میں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں پرابلم یہ ہے, اور زیادہ جو خودکشی کر رہے ہیں ایشین لوگ کر رہے ہیں. ہم ادھار اٹھا کے, یہ بھی سیکھنے کی بات ہے, ادھار اٹھا کے کمیٹیاں ڈال کے زیور بیچ کے اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں, اور پھر انہیں کہتے ہیں جی اے بھی ضرورت ہے, اے بھی ضرورت ہے, تیری بھن دا ویاہ ہے, تیرے بھرا دا ویاہ ہے, تیری ماسی دی کڑی دا ویاہ ہے, پھوپھی دے منڈے دا ویاہ ہے, اینے پیسے بھیج. کہتے ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ ہم اتنا روپیہ کیسے واپس بھیجیں پاکستان میں. سب سے پہلا چیلنج تو قرض اتارنا ہوتا ہے, جو قرض اٹھایا ہوتا ہے, اور ساتھ میں جیسے ہی لڑکا یا لڑکی باہر چلے جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں بس ہونتے منڈا باہر چلا گیا ہے. بیلچیاں نہ نہیں اکٹھا کر رہا ہوتے, جھاڑو نہ نہیں اکٹھا کر رہا, کمائی کرے گا. اتنے بھی کرتا تو کام ٹھیک ہو سکتا سی, محنت اگر یہاں بھی کرتا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب اس طرح کی فرسٹریشن ہوتی ہے پھر لوگ خودکشی کرتے ہیں. ہیلو منڈا بھیجیا سی, ماں نے زیور بیچ کے جا پتر اتنے جا کے تے خودکشی کر لے, تے واپس تیری لاش نو اسی ریسیو کریں گے, ویلکم کریں گے. یہی سب کچھ ہے نا. محنت نہیں ہے, زور نہیں. ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, forget about, چھڑ دو دوسرے نے ڈسکس کرنا, چھوڑ, اپنی محنت کریں, اپنی جان ماریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے ابھی تک دیکھی نہیں ہیں, سوچی نہیں ہیں, جو خدا نے آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہیں, اور ایمان کے وسیلہ سے خدا ان دروازوں کو آپ کے لیے کھولنا چاہتا ہے, آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہے, اور آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے. آمین آمین. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ آمین آمین. ایمان اندیکھی چیزوں کا, وہ چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں, ایمان رکھیے کہ وہ چیزیں ہیں. ایمان رکھیے کہ وہ چیزیں ہیں. یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. سنیے اس کا, اسی آیت کا جو UGV ترجمہ ہے وہ اور زیادہ خوبصورت ہے. اس میں لکھا ہے, اس میں سوال کیا گیا ہے ایمان کیا ہے. یہ پہلے سوال لکھا ہے, اس کے آگے جواب دیا ہے ایمان یہ ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں جس پر ہم امید رکھتے ہیں. واہ جی واہ. سنیے, جب آپ ایمان لاتے ہیں آپ کے اندر امید پیدا ہو جاتی ہے. آسمان پر کیوں جائیں گے؟ یہ ایک امید ہے. ہمیشہ کے لیے یسوع کے ساتھ کیوں رہیں گے؟ یہ امید ہے. اور یہ امید کیسے پیدا ہوئی؟ جب میں یسوع مسیح پر ایمان لے آیا. اب مجھے یہ پتا ہے کہ میں اب اپنی ابدی زندگی یسوع کے ساتھ گزاروں گا. ہیلیلویا. تو یہ آیت کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں جس پر ہم امید رکھتے ہیں. آپ کی امید ہے یسوع مسیح پر؟ زبور نویس کہتا ہے اس پر آس رکھ, اس پر آس رکھ. ہیلیلویا. اور آگے لکھا ہے اور کہ ہم اس کا یقین رکھیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. بہت ساری چیزیں جو آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ اپنے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. جو فرشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کی حفاظت کرتے ہیں, آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن آپ کا ایمان ہے, آپ کے اندر امید ہے کہ فرشتے میرے ساتھ ہیں. میں نے کئی بار دعائیں کی ہیں سفر میں نکلتے ہوئے, خداوند تیرے فرشتوں کے لیے تیرا شکر جو ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہے. پریز دا لارڈ. ہیلیلویا. اور خداوند ہمیں ہماری حفاظت کرتا ہے, ہمیں بچاتا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھی نہیں ہیں, لیکن ایمان کی بنیاد پر آپ انہیں ثبوت کے طور پہ قبول کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے. ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ثبوت ہے. سنیے,
اکثر جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں اپنی پیشی بھگتنے کے لیے یا کسی پر کیس کیا ہو تو اس کے لیے ہمیں عدالت میں جانا پڑے، دونوں حالتوں میں جو وکلاء ہیں یا ججز ہیں وہ ہم سے ثبوت مانگتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی پہ الزام لگایا ہے وہ کہیں گے اس کا ثبوت دیجئے، اور اگر کسی نے آپ پہ الزام لگایا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو بھی اس کا ثبوت آپ کو دینا پڑے گا۔ میں امریکہ میں تھا ابھی، تو وہاں میں جن کے گھر رکا ہوا تھا وہ کوئی 80 سال کا بابا تھا اور بڑا ہی زبردست مضبوط ایماندار خداوند میں۔ وہ ایسی بات ہوئی ایک دن، تو وہ مجھے بتانے لگا، کہتے ہیں کہ یہاں پر جو قانون ہے اتنا سخت ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ میں نے کہا بتائیے کچھ۔ اس نے کہا کہ اگر ایسے راہ چلتے کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی لڑکی اگر مجھ پہ انگلی اٹھائے اور وہ 911 کو کال کر دے، پولیس کو کال کر دے اور کہے کہ اس شخص نے مجھے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے یا کوئی بری بات میرے لیے کہی ہے یا مجھے ہیرس کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اسی لمحے پولیس ایسے آتی ہے آؤں کر کے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ کہتے ہیں اسی لمحے پولیس آئے گی، آپ کو وہ لگائے گی ہتھ کڑی، آپ کو گاڑی میں ڈالے گی اور آپ کو جیل میں لے جائے گی، بند کر دے گی۔ میں نے کہا لیکن جھوٹ سچ کا نتارا کیسے ہوگا؟ کہتے وہ ثبوت بعد میں دینے ہیں کہ آپ نے بات کہی ہے یا نہیں کہ، وہ بعد کی بات ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو صاف شفاف عدالت میں پیش کرنا ہے، ثبوت وہاں دینے ہیں، یہاں پر پولیس آپ کی بات نہیں سنے گی۔ بات ثبوت کی ہو رہی ہے، عدالت میں جائیں گے ثبوت چاہیے، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے ثبوت چاہیے۔ ثبوت کے بغیر آپ نہ تو جیل جا سکتے ہیں اور نہ ہی ثبوت کے بغیر آپ آزاد ہو سکتے ہیں۔ تو دونوں حالتوں میں اگر جیل جانا ہے تو بھی ثبوت، لیکن اگر آزاد ہونا ہے وہاں سے رہائی پانی ہے تو بھی ثبوت چاہیے۔ چرچ، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، روحانی عالم میں بھی اور جسمانی عالم میں بھی آپ کو ثبوت چاہیے، ثبوت چاہیے۔ ثبوت کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں، ثبوت کے بغیر آپ افزائش نہیں کر سکتے ہیں۔ روحانی عالم میں جب آپ چیزوں کو چھیڑتے ہیں، روحانی عالم میں جب آپ دعا میں اترتے ہیں، روحانی عالم میں جب آپ جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایکیوزر آپ کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے، الزام لگانے والا آ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ خدا کے سامنے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شوکت جو بڑی دعائیں کر رہا ہے اس نے یہ گناہ کیے ہیں، اور جو خدا ہے وہ کہتا ہے ہاں تو الزام لگا رہا ہے لیکن میرے پاس اس کے اندر کا ایک ثبوت موجود ہے۔ وہ ثبوت کیا ہے؟ وہ ثبوت یہ ہے کہ جو کچھ وہ دعا کر رہا ہے، روحانی عالم میں جو جنگ کر رہا ہے، اس کی بنیاد اس کا ایمان ہے، اور اس کا ایمان میرے حضور میں ایک ثبوت کی مانند ہے۔ وہ ایمان زندہ ہے، وہ ایمان ڈاواڈول نہیں ہے، وہ سالڈ ہے، وہ مضبوط ایمان ہے۔ اس ایمان کی بنیاد پہ میں اس کی دعائیں سن رہا ہوں اور اس کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہوں۔ شریر جائے گا، کہے گا خدا سے یہ تو گنہگار ہے، یہ تو شکی ہے، یہ تو اس کا رویہ درست نہیں، اس کا کردار ٹھیک نہیں، وہ الزام لگانے کی کوشش کرے گا، وہ پرانی باتیں خدا کو یاد دلائے گا۔ لیکن اس نالائق کو یہ نہیں پتا کہ یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمارا موروثی گناہ بھی تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ ہیلیلویا۔ وہ آپ کو بھی ایون چیزیں یاد دلائے گا، تو نے یہ کیا تھا، تو نے وہ کیا تھا۔ سنیے، اگر شریر آپ کو آپ کا ماضی یاد دلائے، آپ شریر کو اس کا مستقبل یاد دلا دیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس کا مستقبل آگ سے جلتی ہوئی جھیل ہے۔ اس کا مستقبل یسوع مسیح کے منہ کی پھنکار سے تباہ اور برباد ہونا ہے۔ اس کا مستقبل ہمیشہ کے لیے باندھا جانا ہے۔ اس کا مستقبل خدا کی حضوری سے خارج ہے۔
हालेलुया। अगर वो आपको आपका माजी याद दिलाए, आप उसे उसका मुस्तकबिल याद दिलाइए कि तू बहुत जल्द यीशु मसीह के नाम से बांधा जाने को है। हालेलुया। वो आपको सबूत चाहिए। अनदेखी चीजों का क्या है? क्या है? ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। सबूत। आप बगैर सबूत के ना दुनियावी जंगें लड़ सकते हैं, ना रूहानी जंग लड़ सकते हैं, बगैर सबूत के। और खास तौर पे जब आपको खुदा के साथ चलना है, उसका असर आपकी जिस्मानी हालत पर भी होगा और रूहानी हालत पर भी होगा। तो खुदा के साथ चलने के लिए आपको ईमान की जरूरत है। हालेलुया। अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाइए और बुलंद आवाज से कहिए, खुदा मेरे ईमान को बढ़ा। मेरे साथ निकालिए जरा इफ्सियों के नाम का खत, 6 बाब। ईमान जो है ना, एक बहुत बड़ा रूहानी हथियार है। हालेलुया। क्या है? रूहानी हथियार है। ईमान रूहानी हथियार है। सुनिए, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत 6 बाब 13वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। और बुरे दिन ये चल रहे हैं, इससे और ज्यादा बुरे दिन होने वाले हैं। अब अमन सलामती की बात नहीं होगी। कलाम खुदा के मुताबिक अब हालात खराब से खराब तर होंगे। कौम पे कौम चढ़ाई करेगी, बुनचाल आएंगे, भूख और प्यास और नंग से लोग मरेंगे। अब हालात दुरुस्त नहीं होंगे, बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। कायम रहने को याद रखना है आपने। से देखिए आगे, लेकिन बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगा के, नंबर 1 सच्चाई, नंबर 2 रास्तबाजी, और नंबर 3 पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन के। 3 चीजें, सच्चाई, रास्तबाजी और सुलह की खुशखबरी, 3 चीजें। और आगे पौलुस क्या कह रहा है? और उन सब के साथ, इन सब के सच्चाई, रास्तबाजी और सुलह की खुशखबरी। और इन तीनों चीजों के साथ क्या चीज? ओहो ओहो, इन तीनों चीजों के साथ ईमान की सिपर लगाकर क्या रहो? अब सुनिए, अक्सर लोग ये कहते हैं कि वंस सेव्ड फॉरएवर सेव्ड। क्या आप एक दफा निजात पा गए, अब आपकी निजात को कोई छेड़ नहीं सकता है। ये मतलब ये कैंसिल नहीं हो सकता। ये दुरुस्त नहीं है। ये बहुत बड़ी डिसेप्शन है, धोखा है। आपकी निजात आपसे छिन सकती है। इस पे बेशक आमीन ना कहें, लेकिन कान जरूर खुले रखें। आपकी निजात आपसे, खुदा ने क्या कहा? मैं आऊंगा और उस चिराग को उस जगह से, और जब चिराग हट गया तो पीछे क्या बचा? तारीकी। और तारीकी शरीर को, मौत को रिप्रेजेंट करती है। नूर जिंदगी को, मसीह को रिप्रेजेंट करता है। क्या कहा उसने? जिंदगी के इस ताज को मजबूती से कोई तुझसे इसे छीन, इट मीन्स कि ये छीन सकता है। ईमान में कायम रहना है। ईमान में कायम रहना है, नंबर 1। नंबर 2, ईमान में बढ़ना है, अफजाइश करनी है। अफजाइश करनी है। अपने ईमान को टेस्ट कीजिए, अपने ईमान का इम्तिहान लीजिए। आपने अपने ईमान को कभी छेड़ा छुड़ा है कि नहीं है? आप कहते हैं भाई ठीक है जी, चलन दिया गुजारा, क्यों फा लेना है, क्यों छेड़ना है चीज़ां नूं? नहीं, ये मक्खियों का छत्ता थोड़ी है। ये वो चीज़ है
جو آپ کے اندر اور باہر کو چینج کر دے گا، آپ کی حالت کو بدل ڈالے گا، آپ کی زندگی، آپ کے فیوچر کو چینج کر کے رکھ دے گا۔ ایمان وہ چیز ہے، وہ چیز ہے۔ اب کیا کہہ رہے وہ؟ سچائی ہے، راست بازی ہے، صلح کی خوشخبری کے جوتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ ایمان کی سپر لگا کے قائم رہو۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ جس سے جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو گے۔ ہاللیلویا! ایمان کی سپر لگا کے قائم رہو، جس سے تم ابلیس کے سب جلتے ہوئے تیروں کو۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ نے اپنے اندر کے ایمان کو نہیں چھیڑا، اگر آپ ایمان میں بڑھنا شروع نہیں ہوئے، اگر آپ نے خدا سے آج تک یہ دعا ہی نہیں کی ہے کہ خدا میرے اندر ایمان کو پیدا کر، ایمان کو بڑھا، میں ایمان میں بڑھنا، ترقی کرنا چاہتا ہوں، تو جو ابلیس کے جلتے ہوئے تیر ہے، آپ تو ان سے دن رات چھلنی ہو رہے ہیں اور آپ مرنے کے عین قریب ہیں۔ ایمان کی the shield of faith، the shield of faith، یعنی یہ شیلڈ جو ہے، جو جب پتہ نا پرانے زمانے میں جب وہ تلواروں سے جنگیں کرتے تھے تو ایک ہاتھ سے وہ تلوار چلاتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں ایک انہوں نے شیلڈ، لوہے کی شیلڈ ہوتی تھی جس کو وہ تھامے ہوتے تھے، تاکہ جب دوسرا وار کرے تو اس شیلڈ کو آگے کرے، اور وہ وار شیلڈ پہ سہتے تھے اور ادھر سے دوسری طرف سے اپنی تلوار سے وار کرتے تھے۔ شیلڈ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، آپ کو تحفظ دیتی ہے۔ آپ شریر کے ہاتھوں نسل در نسل دکھ اٹھا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایمان کی سپر کو استعمال میں نہیں لایا۔ اور وہی لوگ جو شریر کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں، وہی پھر اپنے بھائی، اپنی بہن، خادموں کی، ایمانداروں کی واٹ لگاتے ہیں۔ ویکھے اج کتھے پہنچے آئی، تو پھنڈ کھان دیا ابلیس کو، اس وجہ تو ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ انہیں ایمان دی جنگ لڑنا سکھ لئیے، اس لیے وہ سرفراز ہو رہا ہے۔ فرق ہے وے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، مجھے لگ رہا ہے یہ کلام میرے لیے ہے۔ دونوں طرف کے لوگوں سے کہنا ہے، لگ رہا ہے نا، لگ رہا ہے۔ لیکن اگر کلام لگے گا تو کلام شفا بھی دے گا، یہ گارنٹی ہے۔ یہ مارنے کے لیے نہیں لگتا، شفا دینے کے لیے لگتا ہے۔ دلوں کو کھول دیجئے، لگ رہا ہے تو لگنے دیجئے۔ حالت بدلے گی، زندگی بدلے گی، مستقبل بدلے گا، خاندان بدلے گا، سب کچھ چینج ہوگا اگر کلام لگنا شروع ہو گیا اور آپ نے کلام لگنے دیا۔ سچائی، راست بازی، صلح کی خوشخبری، بٹ ان سب کے ساتھ کیا؟ ایمان کی شیلڈ، سپر۔ وہ کیا ہے؟ جو میں پہلے کہہ رہا تھا، آپ ایمان میں بڑھ رہے ہیں اور شریر آ کے الزام لگا رہا ہے۔ آپ ایمان کی کشتی لڑ رہے ہیں، ایمان کی جنگیں لڑ رہے ہیں، اور شریر آپ پہ آ کے الزام لگا رہا ہے، آپ پر آ کے آپ کے ماضی کو ظاہر کر رہا ہے۔ پتہ ہی تو پہلا کیس ہے، پتہ ہی تو پہلا کیس ہے، پتہ ہی تو پہلا کیس ہے۔ ایمان کی سپر یہ کیا کرے گی؟ اس کے سارے الزام آپ ایمان کی سپر پہ روکیں گے، آپ ایمان کی سپر سے انہیں رد کریں گے۔ اس کے تیروں کو جو جلتے ہوئے آپ کی طرف برسائے جا رہے ہیں، ان تیروں کو آپ ایمان کی سپر پر روکیں گے، آپ انہیں ایمان سے روکیں گے، آپ انہیں ایمان سے کینسل کریں گے، آپ انہیں ایمان سے رد کریں گے، اور خدا کی وہ برکتیں جو ایمان کی جنگ لڑنے کے بعد ملنی ہیں، وہ برکتیں آپ کے حصے میں، آپ کی میراث میں آ جائیں گی۔ آمین، آمین، آمین۔
جب موسٹ آف دا ٹائم جب بدروہوں کے کیس ہوتے ہیں، ابھی بابا جی نے پچھلے ہفتے مجھے بلایا گھر پہ، چرچ میں آف کورس، کہ یار ایک کڑی آ رہی ہے، مسلم لڑکی ہے، اور وہ کیس بڑا ہی عجیب سا تھا. مطلب وہ ایسے بیٹھی ہے تو ایسے سکن اس کی پھٹے گی اور اندر سے سوئی نکل آئے گی، منہ سے سوئیاں نکل آئیں گی. عجیب قسم کی وہ مطلب کیس تھا. بابا جی کہندے نہیں، یار ہے نا بڑی دعا کیتی ہے، شروع نہ رہا لیکن آج ذرا سیشن لانا ہے. میں بھی چلا گیا. خیر وہ دوبارہ سے اس نے سٹوری سنائی. وہ اپنے گھر میں بیٹھی بیٹھی غائب ہو جاتی ہے، اور عجیب. میں نے کہا جی وہ سوئیاں نکلتی کیسے ہیں، مجھے ذرا یہ تو بتائیں. کہتی ایسے مجھے چبھن ہوگی تو ایسے دیکھیں گے تو سوئی کا منہ باہر آیا ہوگا تو ہم پکڑ کے باہر کھینچ لیتے ہیں. ایک دو نیچے گہرائی میں تھی گوشت میں، تو وہ آپریشن کر کے باہر نکلوائی انہوں نے، اس طرح کا. اچھا خیر چلیں، یہ تو آپ کو ڈرا نہیں رہا میں کہ سوئیاں کٹ دے پا دیندا ہے ابلیس اندر. پادری صاحب نے نا اج میسج کیا سی، سوئیاں آ جاندیاں نے بندہ اج رضائی کٹ کے لئی پتر. اڈی چک کے ان تھلے مارو کو، شریر ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. کہیے کہیے کہیے، اڈی مارنی ہے تھلے، شریر ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. ہاں ہاں، سن رہے، وہ سن رہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ سن رہے. سنیے. اچھا اب دعا کی ہے تو دعا میں ایمان کے ساتھ ان تاثیروں کو باندھا ہے، ان چیزوں کو رد کیا ہے، کینسل کیا ہے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں جب ہم دعا کر رہے ہیں تو شریر تیر نہیں برسا رہا؟ کہ ایک بندے نے میں اپنے چنگل چ پھسایا ہے تو اے پادری صاحبان نے آ کے دلی دعا شروع کر دیتی اور میری تاثیراں نو، میرے سارے حربیاں نو، موکلاں نو کینسل کر رہے ہیں. ان سارے تیروں کو جو وہ برسا رہا ہے، اس وقت جب ہم اس کے لیے، اس بیٹی کے لیے دعا کر رہے ہیں، کون روکے ہوئے ہے؟ ایمان کی سپر. ہیلیلویا ہیلیلویا. میں آپ کو بتاؤں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایمان کی سپر کا استعمال ہی نہیں کیا، اور وہ شریر کے ہاتھوں نسل در نسل دکھ اٹھا رہے ہیں. کچھ جو تھوڑا بہت جو ہل جل کرتے ہیں نا، جو جرت آتی ہے کچھ کرنے کی، 1 2 یا حد 3 دن دعا کریں گے اور پھر گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی، پرابلمز شروع ہو جائیں گے، کوئی کٹا کھل جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ بن جائے گا، اور وہ پھر بیٹھ جائیں گے. وہ کہیں گے شریر سوری بچ پادری صاحب نے کیا سی دعا شوا کریا کرو، دعا کیتی ہے پر چونکہ تینوں اچھا نہیں لگا اس لیے اللہ سی دعا بند کر دیتی ہے. ہن یسو دی مرضی نہیں، ہن تیری مرضی پوری ہوئے. فائٹ کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، چند دن نہیں کرنی ہے، لائف ٹائم جنگ کرنی ہے، زندگی بھر جنگ کرنی ہے. شریر چونکہ مرا نہیں ہے اس لیے میری دعا بھی رکنی نہیں چاہیے، میری خدا کے ساتھ فیلوشپ بھی رکنی نہیں چاہیے، میری دعائیا جنگ رکنی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ نان سٹاپ اپنے تیر پھینک رہا ہے، چلا رہا ہے. اب وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں، بٹ ان کا اثر آپ کے خاندانوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے. کڑی گھروں بھج گئی ہے، منڈے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھت ڈگ پئی ہے، بور بند ہو گیا، کیس بن گیا، گوانڈیاں نے لڑائی ہوئی ہے، چھری وج گئی ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ کمیٹی ٹوٹ گئی ہے، بیٹی کی شادی رک گئی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، ہو گئے ہیں تو ٹوٹ گئے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پرابلمز ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے، پیچھے وجہ کیا ہے، اور آپ دکھ اٹھا رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں. کبھی پادری شوکت سے دعا، کبھی کسی سے دعا، کبھی کسی سے دعا، کبھی کسی سے دعا، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ
آپ کے اندر ایمان کی قوت اور ایمان کی قدرت زندہ نہیں ہے. یہ افسوس ہے سب سے بڑا. پھر ایمان لے آنا ہے کہ نہیں؟ ایمان چ ودنا ہے کہ نہیں؟ یا سٹاں کھانیاں نے ابلیس کو؟ مار لے بھائی، سانو تے پاکستان چ حکومت بھی مارن ڈئی ہے، تو بھی مار لے بھائی، تو بھی بھائی اپنا چال لا لے، جو تیرے کو ہوندا تو بھی کر لے، ساڈا خدا وارث ہے. کوئی خدا وارث نہیں ہے آپ کا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. اگر خدا وارث ہے نا تو پھر شریر آپ کے پاؤں کے نیچے ہے. اگر وارث خدا ہے تو، اگر وارث خدا ہے تو وہ پھر ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. اگر وارث خدا ہے تو میں روحانی جنگ میں فاتح ہوں. اگر وارث خدا ہے تو میں فتح سے بڑھ کر غلبہ پاؤں گا. اگر وارث خدا ہے تو پھر میں جس چیز کو باندھوں گا وہ بندھے گی، اور جسے کھولوں گا وہ کھلے گی. اگر خدا ساتھ ہے تو شریر کو باندھنے کا اختیار میرے ساتھ ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. خدا ساتھ ہے. بائبل میں لکھا ہے اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ خدا ساتھ ہے. جو تیرے کو ہوندا ہے بھائی تم ہی کر لے. نہیں، اس کی جرات کیسے ہے کہ وہ کچھ کر سکے؟ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار ایمانداروں کے پاس ہے، اختیار چرچ کے پاس ہے، اختیار خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے پاس ہے. استعمال کرنا ہمیں آنا چاہیے، استعمال کرنا ہمیں آنا چاہیے. ہو وچارے نہ بنو، شاہیاں دے شاہی نہ رہو. ایماندار بننا ہے، مسیحی بننا ہے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے. ہماری پہچان خدا خود ہے. ہیلیلویا. ساری عمر نسل در نسل ہم نے بیچارے بن کے زندگی گزار لیا ہے، لیکن اب وقت ہے ہم ایمان میں کھڑے ہو جائیں. وہ مقابلے کو آئے گا، لیکن ایمان کی سپر ہے جو اس کے جلتے ہوئے تیروں کو روک دے گی، بجھا دے گی. اور ایک وقت آئے گا وہ شرمندہ ہو کے واپس ہٹ جائے گا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. بلند آواز سے کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے. بلند آواز سے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور بلند آواز سے کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. آج کا کلام ایمان کی سپر لگا کر قائم رہنا ہے. وہ تیر برسانے سے باز نہیں آئے گا اور میں ایمان کی سپر لگانے سے باز نہیں آؤں گا. وہ تیر برسانے سے باز نہیں آئے گا، میں ایمان کی سپر نہیں چھوڑوں گا. تو نے جتنے تیر برسانے ہیں برسا. میرے پاس ایک شیلڈ ہے جو مجھے تحفظ دیتی ہے، جو مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے اور جو مجھے خدا میں بڑھاتی ہے اور تیرے خلاف زور آور بناتی ہے. وہ ایمان ہے اور وہ ایمان کی شیلڈ ہے، وہ ایمان کی سپر ہے. ہیلیلویا. ایمان کے سپر لگا کر ہوگا کیا؟ جب وہ تیر برسائے گا، لیکن جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو گے. سب جلتے ہوئے تیروں کو فلٹر کر کے نہیں، چھوٹے چھوٹے آن دے تے وڈے وڈے خدا بجھا دے. نہیں 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 نہیں، سب لکھا ہے، سب لکھا ہے، سب لکھا ہے، سب لکھا ہے. اب ایمان کی شیلڈ لینا چاہتے ہیں، ایمان کی سپر لینا چاہتے ہیں. کیسے ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ سنیے سنیے، اب یہ بھید ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ نے.
ईमान बाइबल में लिखा है रोमियो 10:17 में, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। अब देखिए, ईमान पैदा होगा सुनने से, लेकिन अफजाइश पाएगा दुआ करने से। हालेलुया। पैदा होगा कैसे? सुनने से, लेकिन अफजाइश कैसे पाएगा? शागिर्दों के अंदर ईमान पैदा हुआ जब वो मसीह पर ईमान ले आए, लेकिन जब वो साथ चल रहे हैं तो उन्होंने दुआ की है, रिक्वेस्ट की है खुदावंद से कि हमारे ईमान को। तो दुआ करने से आपका ईमान, एक और फॉर्मूला, ईमान की प्रैक्टिस करने से भी ईमान बढ़ेगा। हालेलुया। ईमान को अमल में लाने से ईमान बढ़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप माहिर नहीं होंगे। जब हम छोटे थे तो गर्मियों की छुट्टियों में गांव वापस जाते थे, और इस्लामाबाद से गुजरांवाला जाना, वो बिल्कुल देहात और गांव और ये शहर, एक इम्प्रेशन कज़नों का कि साढ़े ताया दे बच्चे, चाचू दे बच्चे इस्लामाबादों आए ने, अमीर ने, ये है वो है। अच्छा, वहाँ पर अब जो हमारे जो चचा के बेटे थे और इवन को चचा भी, वो हमें छेड़ते थे। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਪੈਂਟ ਨੂੰ? ਹੈ नहीं नहीं नहीं, पतलून तो एक सिविलाइज्ड लफ्ज है उर्दू का। पद कुटनी, ये आगे नहीं बताना किसी भी, आपके लिए ऐसा। अच्छा, उन्हें छेड़ना जी तुसी पद कुटनियां पाइयां ने, ये है तो वो है। ए टोका चला के दसो हाँ जरा, वो जिससे चारा काटते थे, वो उसको क्या कहते हैं? हाँ, काटा काटते थे। अच्छा, ए पांडे चौक के वहा, हाँ। अब वो काम हमने नहीं किए, हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, वो 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए जोर आया, जोश आया, और मैं कर सकता हूँ, टोका शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही सांस फूलना शुरू हो गए और वो हम पे हंसते थे और कहा तुसी बड़े इस्लामाबादों आए हो, नक पूंज के ते जेब च पा लेंदे हो, बड़े इस्लामाबादों आए हो। ऐ वेखी हाँ करदा, चल कट के बहा, चल टोका चला। और वो चला रहा है, वो पीछे लगा रहे हैं, चारा लगा रहे हैं, वो चला, कुछ नहीं हो रहा उससे। क्यों? क्योंकि वो चीजों को प्रैक्टिस करते थे। हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चर्च, हम ईमान को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं दुरुस्त कह रहा हूं कि दियोमलाई बातें कर रहा हूं? हम ईमान को अमल में नहीं लाते हैं। हम ईमान की जंगें नहीं करते हैं। हम ईमान की लड़ाइयां नहीं लड़ते हैं। हम ईमान को बुनियाद बना के खुदा से बात नहीं करते हैं। उसने कहा था मांगो तो तुम्हें, ये खुदा को याद दिलाएं, खुदा मैं इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि तूने कहा था मांगो तो तुम्हें, मैं इसलिए मांग रहा हूं। यीशु नाम से क्यों मांग रहा है भाई? खुदावंद तूने खुद कहा था मेरे नाम से बाप से जो कुछ चाहोगे वो तुम्हें, इसलिए तेरे नाम से मांग रहा हूं। तो बहुत दफा हम अपनी सारी उम्र हम ईमान को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और चूंकि ईमान को अमल में नहीं लाते हैं इसलिए हमारे रूहानी पट्टे मजबूत नहीं होते हैं और हम शरीर के थप्पड़ खाते रहते हैं, उसके मुक्के खाते रहते हैं, और हम रोज बरोज बजाय इसके कि तरक्की करें हम नीचे जाते हैं, डाउनफॉल का शिकार होते हैं। और जब हम नीचे जा रहे हैं और कोई ईमानदार ऊपर जा रहा है तो फिर उसके लिए हम बातें घड़ते हैं, हम कहानियां बनाते हैं और हम उनको डिस्कस करके कहते रहते हैं वेख्या ही अजकल ओदियां बड़ियां लहरां बहरां नहीं, तेरियां भी नाल ही होनियां सन,
ਉਹਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਵੇਖ ਰੂਹ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋਈ ہے روحانی. اپنی حالت دیکھ ذرا، اپنی حالت دیکھ. کیا تو نے ایمان کو پریکٹس کیا ہے؟ اس نے رسک لیے ہیں ایمان کے. اگر یہ کام نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر یہ کام نہ ایگزیکیوٹ ہوا، اگر یہ چیز نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا یار ویکھی جائے گی، ایمان دا قدم چک. اور جب آپ قدم ایمان کا اٹھا رہے ہیں تو وہ ساتھ کھڑا ہے جو ایمان پہ چلنے والوں کی ستائش کرتا ہے، ان کو شاباش دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. وہ ساتھ کھڑا ہے، وہ ساتھ کھڑا ہے، وہ ساتھ کھڑا ہے. وہ اپریشیٹ کرے گا. جہاں قدم ڈگمگا گئے وہ پکڑے گا، سہارا دے گا، وہ گرنے نہیں دے گا، شرمندہ ہونے نہیں دے گا. خاص طور پہ ان کاموں کے لیے جو آپ ایمان پر چل کے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ شرمندہ ہونے نہیں دے گا. اندیکھی چیزوں کا یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے. آپ ایمان میں بڑھنا چاہتے ہیں، پریکٹس کرنا ہوگا، دعا کرنی ہوگی، ایمان کی جنگ لڑنا شروع کر دیجئے. بہت کچھ اندیکھا ہے جو ایمان کے باعث انفولڈ ہو جائے گا اور آپ ان چیزوں کو میراث کے طور پر لے لیں گے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. بہت کچھ خدا کرنا چاہ رہا ہے، بہت کچھ، لیکن ایمان وہ کنجی ہے، وہ دروازہ ہے جس کے اندر سے داخل ہو کے آپ اس مقام پر کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کا چور دروازہ کوئی نہیں ہے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. رشوت سے وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، تعلقات سے وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. ایمان کے وسیلہ سے آپ ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. ہیلیلویا، ہیلیلویا. کیسے ایمان بڑھے گا؟ دعا سے اور پریکٹس سے. صرف دعا کرتے رہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک ایمان کو عمل میں نہیں لائیں گے. آنکھیں خراب ہیں، صبح و شام ہاتھ رکھیے اور خداوند سے کہیے خداوند آنکھوں کا مسئلہ ہے، یسوع کے لہو کو لگاتے ہیں کیونکہ اس کا خون ہماری شفا کے لیے بہا ہے. ریزن دیجئے خدا کو ساتھ، کیوں خون لگا رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا خون تیرے مار کھانے سے کیا ہوا ہے؟ ہم نے شفا. اس کا خون ہماری شفا کے لیے ہے. شوگر دا مسئلہ ہے، بی پی دا مسئلہ ہے، دل تے ہاتھ رکھو، پینکریاس تے ہاتھ رکھو، خداوند کو خدا بی پی نارمل کر، شوگر نارمل کر. تیرے خون کو مانگتے ہیں. شفا یقینی ہے، شفا یقینی ہے، شفا یقینی ہے، شفا یقینی ہے، شفا یقینی ہے. تھینکس گیونگ پہ ایک بزرگہ، آئی ڈونٹ نو وہ آئی ہیں آج کے نہیں، پچھلے سنڈے تھیں، وہ سامنے آئیں اور وہ انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے یہاں یہ ساری جگہ گلی ہوئی ہے اور پس نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے، کینسر ہے مجھے، تو دعا کر دے. میں نے ہاتھ رکھا، یسوع کے خون کو ایمان سے مانگ دیا. اگلے سنڈے وہ پھر آئیں. میں نے سمجھا شاید دوبارہ دعا کے لیے آئی ہیں، لیکن وہ میرے سامنے کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی میرے بیٹے میرا وہ سارا زخم جو ہے وہ ہیل ہو گیا ہے، اب پس نہیں نکل رہی، اب پانی نہیں نکل رہا، میں ٹھیک ہوں. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ شوکت صدیق کوئی چیز بن گیا ہے جڑا ہن لوکاں نوں شفا دیندا ہے، نہیں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ یسوع کے خون کو مانگنے سے کینسر بھی ریورس ہو جاتے ہیں. ہیلیلویا. آپ لوگ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ لوگ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. صرف ایمان لانا ہے، ایمان میں بڑھنا ہے، ایمان کو پریکٹس کرنا ہے. جدوں کوئی کہے نا نزلہ زکام ہے تے طبیعت بڑی خراب ہوئی ہے تے اپنی پرانی ماں دادی دادے پرانے بابیاں مائیاں منگو انہوں ٹوٹ کے نہ دسو، او دے تے اسی ویلے یسوع دے ناں تے دعا کرو.
انہوں نے کہا پیناڈول کھاؤ، میرے بھی کل نا میرے بھی سر میں بہت درد ہو رہی تھی، میں نے پیناڈول کھائی تو ٹھیک ہو گئی ہوں، تو پیناڈول کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ نہ تیری زندگی چ آپ ہی یسو زندہ ہے تے نہ ہی تو دوجیاں دی زندگی چ یسو نو زندہ ہون دینا ہے۔ پیناڈول تو پہلے یسو مسیح دے خون نو منگنا ہے، یہ سب سے بیسٹ ریمیڈی ہے، یہ سب سے بہترین ایمان کا اظہار ہے۔ اپنیاں کہانیاں نہ سناؤ نو، پیناڈول تو ڈکلوران تو بڑی تو نرس بنی ہے، ایماندار بیٹی بن، ایماندار بیٹا بن، اس کو بتا یسو نام میں قدرت ہے۔ دعائی بھی دیکھیں گے بعد میں، پہلا یسو دا نام مانگنے ہاں، یسو دے نام تے دعا کرنے ہاں، خداوند معجزہ کرے گا۔ ہیلیلویا۔ سنیے، مانگنا آپ نے ہے، دینا اس نے ہے۔ آپ نہیں دے سکتے لیکن آپ مانگ ضرور سکتے ہیں۔ جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں ان کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ شاباش، ایمان سے، ایمان سے، ایمان سے، ایمان سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی گھر میں مسئلہ بن جاتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہم اب بندے ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کنوں کال کریے، کنوں فون کریے، کنوں مس بیل دئیے کہ دیکھو پیسے منگیے۔ جنہیں پیسے ارینج کرنے نے وہ اندر بیٹھا ہے تو وہ اندروں ہی کہہ رہا ہے مینوں کال کرنی ہے، مینوں کہنا ہے، میرا نام لینا ہے۔ ایسے کہہ رہے نہیں 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 نہیں، ماسی دے منڈے کو پیسے ہے نے، وہ جاپان گیا ہے، خالہ دی تھی سعودی عرب چلی گئی ہے، نرس لگ گئی ہے، انہاں کو پیسے ہے نے۔ اندروں آواز آ رہی ہے میں بھیجیا انہاں نو، میں رحم کیتا انہاں تے۔ ایک منٹ یار تو تے چپ کر، سانو پیسے چاہیے نے۔ اندروں کہہ رہا ہے، خداوند کہہ رہا ہے میں کیتا ہے سب کچھ انہاں لئی۔ کہندے یار ایک منٹ، ہیلو یار 2.5 لاکھ روپیہ تے دے۔ اگوں پھر جڑیاں انہیں تانوں روح داداں سنانیاں نہ اپنیاں، تسی کہنا تو 2 منٹ ٹھہر ویرے، ہن میں 5 مانگنا، 2.5 تیرے لیے بھی مانگنا۔ تو تے بڑے ماننا انہوں فون کیتا ہے، ماسی دا منڈا ہے جاپان گیا ہے۔ ماسی دے پتر کو نام بہانے نے، خدا دے پتر کو سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ ایمان خدا پہ ہو۔ کس پہ ہو؟ ایمان کس پہ؟ جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی لوگوں پر نہیں، کس پہ؟ خدا پہ۔ خدا پہ ایمان، ہاں خدا پہ ایمان رکھیے، رج کے دعا کرو اس معاملے لئے، رج کے، پھر خدا دے کولو رہنمائی منگو۔ خداوند کوے بھیج دے، کون سا کوار ہے، کس تک میں جا کر اپنے اس معاملے کو ڈسکس کر سکتا ہوں؟ پھر خدا آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب خدا رہنمائی کرے گا نا تو آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے خدا ان کے دلوں کو تیار بھی کر دے گا۔ آپ کو جھوٹ موٹ سنانا کہنا نہیں پڑے گا۔ بنیاد خدا پر ایمان ہو، بنیاد خدا کی قدرت پر ہو، بنیاد خدا ہو، پھر جا کے کام درست ہو جائیں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ میں جو میسج لکھیا سی ہوتا تے اجے ادھا بھی نہیں ہویا، چلن دئیے ہیں؟ کتنے کہہ رہے ہیں کہ میسج چلے آگے؟ اور ہاتھ نہیں، دلان دی آواز سناؤ، ہاتھ نہیں، دلوں جڑی ٹھار اٹھ دی ہو دسو ذرا۔ ارے بار صاحب کوئی اور بھی کام کریں پلیز، آپ کتنے اچھے ہیں، جائیں کوئی باہر کھانا شانا کھائیں جا کے۔ آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔
कलीसिया, आपने कलाम सुना है। आज खुदा के रूह ने आप पर वाज़े किया है कि आप ईमान के बगैर शरीर के हाथों दुख उठाएंगे। अगर आपका ईमान बड़ा नहीं है, अगर आपके ईमान ने अफजाइश नहीं पाई, अगर आपने अपने ईमान में तरक्की नहीं की, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप दुख उठा रहे हैं, आप टेंशन में हैं, आप मुसीबत ज़दा हैं। लेकिन अगर आज इस सुनाए गए कलाम के वसीला से आप अपने आप को टेस्ट करें, अपने आप को चेक करें और अपने ईमान की कमजोरी का इकरार करके खुदा बाप से यह कहें कि खुदा, मेरा ईमान तो बहुत कमजोर है, मरने के ऐन करीब है। याकूब का खत ईमान को मुर्दा ईमान भी कहता है। अगर कहीं आपका ईमान मुर्दा ईमान है, मैं आपको इनकरेज करूंगा, आज इस कलाम को जो सुनाया सिखाया गया, इसे बुनियाद बनाकर अपने ईमान को बढ़ने के लिए, अफजाइश के लिए खुदा से दुआ करना शुरू कीजिए। सब सर झुक जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं और आइए खुदा से ये कहते हैं, खुदा मेरे ईमान को बढ़ा। हालेलुया। खुदा मेरे ईमान को बढ़ा। सब अपने हाथों को आसमान की जानिब उठा लीजिए। सब अपने हाथों को आसमान की जानिब उठाइए। बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू कीजिए। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। आपके ईमान को बढ़ना है, आपके ईमान की तरक्की चाहिए, आपके ईमान की अफजूनी होनी चाहिए। ईमान लाने वालों के बीच में मोजज़े होंगे। हालेलुया। ईमान लाने वालों के बीच में मोजज़े होंगे। का शोहरा होगा, आपके ईमान का चर्चा होगा। कलीसिया के बिहाफ पर भी इकरार करता हूं, हमने ईमान के कदम नहीं उठाए खुदा। हमें ईमान में जीना सिखा खुदा, हमें ईमान में चलना सिखा खुदा, हमें ईमान में बढ़ना सिखा खुदा, हमें ईमान में कदम उठाना सिखा खुदा। हम ईमान की कुश्ती लड़ेंगे, हम ईमान में फातेह होंगे, हम ईमान में फातेह होंगे, हम ईमान में फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। खुदा बाप, मैं कलीसिया को, अपने आप को, अपने घराने को तेरे सुपुर्द करता हूं। खुदा बाप, हम भी शागिर्दों की तरह ये कहते हैं, हमारे ईमान को बढ़ा, हमारे ईमान को बढ़ा, हमारे ईमान को बढ़ा।